اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث ہے صحیح اور عام میں بحث ہے۔ صحیح اور عام میں بحث ہے، یعنی الفاظ کو اس کے معنی صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے یا اس کے معنی صحیح اور فاسد عام الصحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ آئے گا یہ سب چیز بحث آئی، تو یہ اصل ہماری بحث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس بحث کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز سمجھیں کہ اصالۃ الاطلاق کہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک مولع عرفی نے آپ سے کہا کہ جائیے میرے لیے سبزی لے کر آئیے، ٹھیک ہے۔ مولع عرفی نے کہا، آپ خادم ہیں، آپ غلام ہیں اس نے کہا کہ جائیے میرے لیے سبزی لے کر آئیے۔ اب آپ سبزی کی دکان پہ کھڑے ہوئے اور وہاں پر آپ کو گوبھی نظر آ گئی یا ٹنڈے نظر آ گئے بقول آگا کے، تو اب آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ آیا میرا مولا اس پہ راضی ہوگا اس سبزی پر، کیونکہ اس کو سبزی کا سالن بنانا ہے۔ کیونکہ عموماً افراد جو ہوتے ہیں، بڑے افراد ہی نہیں کھاتے ایسی چھوٹی سبزیاں، وہ اچھی سبزیاں کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا مثلا گوبھی ہے اور کدو ہے، ہاں۔ تو اس وقت آپ کو شک ہوتا ہے کہ آیا میرا مولا نے، جو میرا مولا عرفی تھا، اس نے کوئی خاص سبزی منگائی ہے یا یہ۔ تو آپ اصالۃ الاطلاق سے تمسک کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میرے مولا کی مراد کوئی خاص سبزی ہوتی تو وہ بتا دیتا، میں مطلقاً سبزی لے کر چلے جاتا۔ یا مولا نے آپ سے کہا گوشت لے آئیے، اور اب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پیکٹ میں گوشت ملتا ہے۔ پیکٹ، کچھ گوشت ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، کچھ گوشت پیکٹ میں ہوتے ہیں۔ یا مولا عرفی آپ سے کہتے ہیں دودھ لے آئیے، اور دودھ آپ کو پیکٹ والا دودھ ملتا ہے۔ اب آپ کو شک ہوتا ہے آیا میرا مولا مجھ سے کھلا دودھ چاہتا تھا جس کو وہ بوائل کرتا ہے، اس میں سے ملائی نکالتا ہے، یا نہ یہ پیکٹ والا دودھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ اصالۃ الاطلاق سے تمسک کریں گے، کیونکہ بالآخر وہ جو پیکٹ والا دودھ ہے وہ بھی اس دودھ کا ایک مصداق ہے، یا پیکٹ والا گوشت ہے وہ بھی گوشت کا ایک مصداق ہے، یا وہ جو سبزی ہے گوبھی وہ بھی سبزی کا ایک مصداق ہے۔ تو ان سب پر اصالۃ الاطلاق سے تمسک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن فرض کریں ایک ایسا پیکٹ ہے کہ جس میں آپ کو یہی نہیں پتہ آیا اس کو دودھ کہتے ہیں یا دودھ نہیں کہتے، یا ایک ایسی چیز ملی کہ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ اسے سبزی کہتے ہیں یا سبزی نہیں کہتے، یہی نہیں معلوم آپ کو آیا سبزی میں شامل ہوتے ہیں وہ چیز یا پھل میں شامل ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ اصالۃ الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت تو آپ کو یہ شک نہیں ہو رہا، بلکہ یہ شک ہو رہا ہے آیا یہ سبزی کا بھی مصداق ہے یا مصداق نہیں ہے۔ اس وقت اصالۃ الاطلاق سے تمسک نہیں کیا جا سکتا، واضح۔ مثلا مولا آپ سے کہتا ہے کہ بھائی ایک میرے لیے ایک جوتے لے آئیے پہننے کے لیے۔ اب آپ کو شک ہوتا ہے کہ آیا کون سے جوتے لاؤں، آیا ایڈیڈاس کمپنی کے لاؤں، نائکی کمپنی، یا ایران میں مثلا مولا عرفی آپ سے کہتا ہے کولڈ ڈرنک لے آئیے۔ اب آپ کو شک ہوتا ہے کہ آیا اس نے پیپسی مانگی ہے یا 7 اپ مانگی ہے، تو آپ اصالۃ الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈیلسٹر جو ایران میں ملتے اس میں شک ہو رہا ہے، اس میں یہ شک نہیں، اور آیا شک ہو رہا ہے آیا یہ کولڈ ڈرنک کے اندر آتی ہے یا نہیں آتی، یا لسی ہے، لسی میں شک ہوتا ہے آیا لسی بھی کولڈ ڈرنک کا ایک مصداق قرار پاتی یا نہیں پاتی۔ تو وہاں اصالۃ الاطلاق سے تمسک نہیں کیا جا سکتا۔ اصالۃ الاطلاق سے وہاں تمسک کیا جا سکتا ہے جب اس کا ایک مصداق بن جائے۔ جیسے مولا آپ سے کہتے ہیں لسی لے آئیے، تو لسی، یا آپ نمکین لسی لے رہے ہیں وہ بھی لسی ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دودھ لے رہے ہیں اور یہ شک کریں کہ آیا دودھ کو بھی لسی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، تو وہاں اصالۃ الاطلاق سے تمسک نہیں کیا جا سکتا۔ بات واضح ہو گئی؟ بات یہ سمجھ میں آ گئی اصالۃ الاطلاق سے تمسک کہاں پہ ہوتا ہے؟ بس یہ ہو گئی پہلی بحث۔ جی، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مصداق میں آتا ہو۔ پہلی بحث یہ ہو گئی اصالۃ الاطلاق سے تمسک۔ دوسری بحث یہ ہے کہ یہ جو ہماری بحث ہے صحیح اور عام والی، صحیح سے مراد کیا؟ صحیح سے مراد ہے تعامل الاجزاء و شرائط، تعامل الاجزاء و شرائط، یعنی ایک چیز کی تمام اجزاء مکمل ہو اور شرائط مکمل ہو، اس کو کہتے ہیں صحیح۔ عام سے کیا مراد ہے؟ عام سے مراد عام الصحیح ہے، عام سے مراد عام الصحیح ہے، یعنی جس میں صحیح بھی شامل ہو جائے گا اور فاسد بھی شامل ہو جائے گا۔
اس کو کہتے ہیں عام. اس میں کون سی نسبت ہو جائے گی منطق کے اعتبار سے؟ عموم خصوص مطلق. عام کیا ہے؟ عام یہ، اور صحیح جو ہے وہ خاص ہے. ٹھیک ہے. فرض کریں نماز ہے، نماز کے اندر رکوع ہے، سجدہ ہے، قرات ہے، تسبیحات اربع، یہ سب ہے. لیکن الحمد کے بعد جو سورہ ہے اس میں شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ سورہ اس نماز کا جز ہے یا اس نماز کا جز نہیں ہے، یہ شک ہو رہا ہے. تو جو کہتے ہیں کہ الفاظ وضع ہوئے صحیح کے لیے، یعنی لفظ نماز وضع ہوا ہے نماز صحیح کے لیے، لفظ روزہ وضع ہوا ہے روزہ صحیح کے لیے، لفظ حج وضع ہوا ہے لفظ حج کے لیے، تو ان کے نزدیک اگر اس سورے کو، اگر فرض کریں کہ سورہ نماز میں تھا اور اگر آپ نہیں پڑھیں تو نماز نہیں کہلائے گی، اور اگر نماز میں سورہ نہیں تھا اور آپ پڑھ لیں پھر بھی نماز نہیں کہلائے گی. تو ان کے نزدیک نماز کب ہوگی؟ نماز اس وقت ہوگی جب اس کے اجزاء کیا ہو جائیں گے؟ تعام ہو جائیں گے، اجزاء تعام ہوں گے. فرض کریں نماز کے 11 اجزاء ہیں، تو جب نماز کب کہلے گی؟ جب اس کے 11 اجزاء ہوں گے. 11ویں جز پہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ جو سورہ ہے آیا اس کا جز ہے یا جز نہیں ہے. تو یہ افراد نہیں کہہ سکتے اصالت الاطلاق سے تمسک کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کو ابھی یہی نہیں پتا کہ اگر اس کو جز مانے یا نہ مانے تو ما بقیہ کو نماز کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. یہ ویسے جیسے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک نئی چیز آئی اور اسے یہی نہیں پتا کہ یہ سبزی ہے یا سبزی نہیں کہ میں اپنے مولا کے لیے لے جاؤں گا، تو یہ اس کو یہی نہیں پتا کہ آیا مثلا ایک نئی چیز اس نے دیکھی ہے، السلام علیکم، ایک نئی چیز دیکھی ہے اس نے، اب اس کو یہی شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ نئی چیز سبزی ہے یا سبزی نہیں ہے. اسی طرح یہ جو شخص ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ جو سورہ ہے آیا سورہ شامل کریں گے تو نماز بنے گی یا سورہ شامل نہیں کریں گے تو نماز بنے گی. اس کو تو اصلا نماز کے ہی اس میں شک ہو رہا ہے کہ نماز کے حقیقت کیا ہے، کیونکہ نماز کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ اجزاء، تمام اجزاء تعام. لیکن جو عام والے ہیں اس کے نزدیک نماز وضع ہوئے نماز صحیح کے لیے بھی اور نماز فاسد کے لیے بھی. پر اس کے نزدیک نماز اگر بالفرض 10 جز ہو تو بھی نماز ہے، اگر بالفرض 11 جز ہو تو بھی نماز ہے، کیونکہ نماز ہے، نماز صحیح وضع ہوئی ہے صحیح اور فاسد دونوں کے لیے. تب ان کے نزدیک دونوں نماز ہے، تو وہ اس شک کی صورت میں اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، لیکن صحیح والے اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. ایک دوسری مثال صلوات پڑھیں. مثلا فرض کریں کہ روزہ ہے یا حج ہے، حج میں شک ہوتا ہے کہ آیا طواف کے بعد جو 2 رکعت ہے آیا وہ حج میں ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، شک ہو رہا ہے. تو جو صحیح والے ہیں ان کے نزدیک تو حج کہتے ہیں حج صحیح کو، اور مجھے حج صحیح میں شک ہو رہا ہے کہ حج سے صحیح یعنی حج کے اجزاء تام ہو جائے، شرائط تام ہو جائے، آیا یہ بھی اس کی ایک جز ہے یا ایک جز نہیں ہے. تو صحیح والوں کو تو اسی چیز میں شک ہو رہا ہے کہ حج کیا ہے، اصلا حج میں ہی شک ہو رہا ہے اس کو. پس وہ اس جگہ پر اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے کہ مولا نے تو حج کہا ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ 2 رکعت حج میں ہے یعنی اس کے علاوہ بھی تو حج ہے تو میں اس کے علاوہ انجام دے دوں، یہ وہ نہیں کر سکتے. لیکن عام والے کے نزدیک یہ حج ہے، کیونکہ حج وضع ہوا ہے اس کے نزدیک صحیح اور فاسد دونوں کے لیے وضع ہوا ہے. تو وہ اگر یہ 2 رکعت نہ بھی ہو تب بھی حج ہے، تب بھی سبزی ہے، تو وہ اس سے تمسک کر سکتا ہے. یہ ہوگا اس میں دوسری بحث. تیسری بحث اس میں یہ ہے کہ آغا صاحب صحیح اور عام کی جو بحث ہے یہ اصالت الحقیقت شرعیہ اور حقیقت متشرعیہ دونوں کے لیے ہے. چاہے آپ حقیقت شرعیہ کے قائل ہو تب بھی یہ بحث آئے گی، حقیقت شرعیہ کے قائل ہوں گے تو یہ بحث یوں آئے گی کہ پیغمبر نے لفظ حج کو یا لفظ صلاۃ کو جو پیغمبر کے دور میں یہ منقول ہو گئی ہے، تو آیا جو منقول ہوئی ہے وہ صحیح میں منقول ہوئی ہے یا صحیح اور فاسد دونوں میں منقول ہوئی. پیغمبر نے صلاۃ کا کیا معنی رکھا ہے، پیغمبر کی نگاہ میں صلاۃ کا کیا معنی تھا، حج کا کیا معنی تھا. اگر آپ حقیقت الشرعیہ کے قائل ہوتے ہیں، اگر آپ حقیقت المتشرعیہ کے قائل ہوتے ہیں تو پھر یہ بحث آتی ہے کہ متشرعین کے نزدیک کیا معنی ہے. ٹھیک ہے،
لیکن یہ بات ہمیں کنفرم ہے، اگر متشرعین کے نزدیک صلاۃ سے مراد صلاۃ صحیح ہے، تو یہ جو صلاۃ صحیح ہے یہ کشف کرتی ہے کہ پیغمبر نے بھی اس کو صلاۃ صحیح کہا، کیونکہ متشرعین نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ اور ایڈیشن نہیں کیا۔ اگر متشرعین کے نزدیک معلوم ہو جائے کہ صلاۃ سے مراد ان کے نزدیک صلاۃ صحیح ہے، تو یہ چیز کشف کرے گی کہ پیغمبر کی نگاہ میں بھی بس صلاۃ سے مراد صلاۃ صحیح تھا، اگرچہ پیغمبر کے دور میں منقول تعام نہیں ہوا، متشرعین کے دور میں ہوا، لیکن پیغمبر نے بھی صلاۃ سے مراد صلاۃ صحیح لیا تھا۔ اگر متشرعین کے نزدیک ہم نے دیکھتے ہیں کہ صلاۃ عام ہے، عام صحیح اور فاسد ہے متشرعین کے نزدیک، تو اس سے یہ کشف ہوگا کہ پیغمبر کے نزدیک بھی صلاۃ کا جو معنی تھا وہ عام صحیح اور فاسد تھا، اگرچہ پیغمبر کے دور میں منقول تعام نہیں ہوا، متشرعین کے دور میں ہوا، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ بحث دونوں میں جاری ہوگی، حقیقت شرعیہ اور حقیقت متشرعیہ، دونوں میں بحث جاری ہوگی۔ واضح ہوگی یہ والی بات؟ اصل میں بعض اصولین کہتے ہیں یہ بحث اس وقت جاری ہوگی جب آپ حقیقت شرعیہ کے قائل ہوں گے، کیونکہ حقیقت متشرعیہ میں تو یہ بحث جاری نہیں ہوگی۔ اگر مظفر کہتے ہیں نا اس بحث کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے آپ حقیقت شرعیہ کے قائل ہو تو یہ بحث یوں آئے گی کہ پیغمبر نے صلاۃ سے کیا معنی لیا، صلاۃ صحیح لیا، صلاۃ فاسد لیا۔ اگر آپ حقیقت متشرعیہ کے قائل ہوں تب بھی یہ بحث آئے گی کہ متشرعین کی نگاہ میں کیا ہے، کیونکہ متشرعین نے کوئی چیز اپنے سے ایڈ نہیں کی ہے، جو مطلب پیغمبر نے صلاۃ کا استعمال کیا وہی انہوں نے صلاۃ کا استعمال کیا۔ اگر متشرعین صلاۃ سے مراد صلاۃ عام لیتے ہیں تو اس سے یہ کشف ہوتا ہے کہ پیغمبر نے بھی اس کو معنی عام میں استعمال کیا۔ اگر متشرعین صلاۃ سے مراد صلاۃ صحیح لیتے ہیں فقط، تو اس سے کشف ہوتا ہے کہ پیغمبر نے بھی صحیح استعمال کیا۔ بس اس بحث کا اس سے تعلق نہیں کہ آپ حقیقت شرعیہ کے قائل ہیں یا متشرعیہ کے قائل۔ حقیقت میں یہ کہ لفظ نماز چاہے حقیقت شرعیہ ہو چاہے حقیقت متشرعیہ ہو، شارع نے حقیقت نماز کو کس معنی کے لیے وضع کیا، نماز صحیح کے لیے وضع کیا یا عام صحیح اور فاسد کے لیے وضع کیا؟ کہ اگر جو کہتے ہیں صحیح کے لیے وضع کیا تو وہ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا شک ہونے کی صورت میں، کیونکہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا اس چیز کو سبزی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، تو اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ لیکن عام والے اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے کیونکہ اس کے نزدیک فاسد بھی کیا ہے، اسی کا ایک مصداق ہے، نماز کا ہی ایک مصداق ہے۔ واضح ہیں؟ اور مثالیں دے کے واضح کریں۔ دیکھیں عبارت، الصحیح والعام من ملحقات المسألة السابقة، خبر مقدم، مسئلہ سابق کے ملحقات میں سے بعض، من بازی ہے، کیا ہے؟ مسألۃ الصحیح والعام میں صحیح اور عام کا بھی مسئلہ ہے۔ فقط وقع النزاع فی ان الالفاظ العبادات خصوصاً، بریکٹ میں لکھ دے خصوصاً، او المعاملات ایضاً ہی اسام موضوعۃ للمعانی الصحیحۃ فقط او للعام منہا او من الفاسدۃ۔ یہ بحث یہ ہے، فقط وقع النزاع، جھگڑا اس چیز میں کہ فی ان الالفاظ العبادات بالخصوص، آیا فقط الفاظ عبادات جیسے روزہ ہے، جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، اب المعاملات یا عبادت اور معاملات دونوں، جیسے کہ خرید و فروخت ہے، نکاح ہے، یہ چیزیں ہیں، اہیا اسامن، آیا یہ وہ نام ہے، موضوعۃ للمعانی الصحیحۃ فقط، کہ ان کو وضع کیا گیا معنی صحیحہ کے لیے فقط اور فقط، او للعام من الصحیحۃ او من الفاسدۃ، یا عام صحیح اور فاسدہ ان کو وضع کیا گیا۔ کس کے لیے وضع کیا گیا؟ اگر نماز کو آیا نماز صحیح کے لیے وضع کیا شارع نے، یا نماز صحیح اور فاسد دونوں کے لیے وضع کیا؟ واضح ہو رہی بات؟ واضح ہو رہی بات؟ یا اگر واضح نہیں ہو رہی تو مجھے بتائیے، میں اور اس کو سمجھا دوں۔ وقبل البیان المختار لابد من تقدیم مقدمات، اور جب تک ہم پہلے اپنے اس چیز کو بتائیں جس کو ہم نے اختیار کیا ہے، اس سے پہلے ضروری ہے کہ چند مقدمات کو مقدم کیا جائے۔ الاولی والثانیۃ والثالثۃ، تین مقدمات آپ کو بیان کریں گے۔ ان ھذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقیقت الشرعیۃ، یہ نزاع فقط اس وقت نہیں ہوگا جب آپ ثبوت شرعیہ کے قائل ہوں گے، حقیقت شرعیہ کے ثابت ہونے کے قائل ہوں گے، نہ یہ نزاع اور یہ جھگڑا اس وقت بھی ہوگا جب آپ حقیقت متشرعیہ کے قائل ہوں گے
فرق نہیں پڑتا، یہ جھگڑا دونوں صورت میں ہے۔ لِأَنَّهُ کیوں یہ لِأَنَّهُ علت لا يتوقف کے لیے، یعنی یہ جھگڑا متوقف نہیں ہے، متفرع نہیں ہے، موقوف نہیں ہے اس چیز پر کہ آپ حقیقت شرعیہ کے قائل ہو۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ کیونکہ شان یہ ہے کہ قد عرفت آپ نے جان لیا، کیا جان لیا؟ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مُسْتَعْمِلَةٌ فِي اللِّسَانِ الْمُتَشَرِّعَةِ بِالنَّحْوِ الْحَقِيقَةِ وَلَوْ عَلَى نَحْوِ الْوَضْعِ التَّعَيُّنِيِّ عِنْدَهُمْ، کہ آپ نے جان لیا کہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں لسان متشرعہ میں، متشرع جو دیندار افراد ہیں، متشرعین ہیں، ان کی زبان میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بنحو الحقیقت استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی پیغمبر کے دور میں اگر منقول نہیں بھی ہوا تو متشرعین کے دور میں تو منقول ہو گیا، امام علی سے تو آگے منقول ہو گیا، بس وہاں سے جب بھی الفاظ استعمال ہوں گے اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوں گے، لیکن جو حقیقت متشرعہ کے قائل ہیں ان کے نزدیک پیغمبر کے دور میں تو چلیں مجاز تھا، لیکن متشرعین کے دور میں یہ الفاظ اپنے حقیقی معنی میں آ گئے۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ لسان متشرعہ میں چاہے آپ حقیقت شرعیہ کے قائل ہوں چاہے حقیقت متشرعہ کے قائل ہوں، دونوں صورت میں حد اقل یہ بات تو دونوں میں مشترک ہے کہ یہ لسان متشرعہ میں بنحو الحقیقت یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ واضح؟ وَلَوْ عَلَى نَحْوِ الْوَضْعِ تَعَيُّنِي عِنْدَهُمْ، چاہے وضع تعینی نہ ہو، تعینی ہو کثرت استعمال کی وجہ سے ہو گیا، فرق نہیں پڑتا عندهم عند متشرعین۔ وَلَا رَيْبَ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُمْ كَانَ يَتْبَعُ الْاِسْتِعْمَالُ فِي اللِّسَانِ الشَّارِعِ سَوَاءٌ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى نَحْوِ الْحَقِيقَةِ أَوِ الْمَجَازِ، اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان استعمالہم، یہ استعمال کرنا متشرعین کا، یہ جو متشرعین ان الفاظ کو اس کے معانی میں استعمال کرتے تھے، کان یتبع الاستعمال، الاستعمال الف لام ذکر، یہ جو استعمال یعنی استعمال متشرعین کا ان الفاظ کو اپنے معانی میں، حج کو اپنے معانی میں، صلاۃ کو اپنے معانی میں، یہ جو متشرعین کا استعمال ہے یہ استعمال اتباع کرتا ہے کس کی؟ فی لسان شاعر، شاعر کی اتباع کرتا ہے۔ اگر شاعر نے اس کو صحیح معنی میں استعمال کیا ہوگا فقط تو متشرعین بھی صحیح معنی میں استعمال کریں گے، اگر شاعر نے اس کو عام اور صحیح اور فاسد استعمال کیا ہوگا تو متشرعین بھی اس کو عام اور صحیح اور فاسد استعمال کریں گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ متشرعین نے اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ اور کمی نہیں کی بلکہ وہ اتباع کر رہے ہیں شاعر کی۔ یہ الگ بات ہے ان کی جگہ پر آ کر حقیقت بن گیا، جو حقیقت المتشرعہ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ان کی جگہ پر آ کے حقیقت بن گیا، جب تک شاعر استعمال کر رہا تھا تب تک مجاز کر رہا، فرق نہیں پڑتا، لیکن استعمال وہی تھا۔ اگر شاعر نے مجازن اس کو صحیح میں استعمال کیا تو اب یہ حقیقتاً اس کو صحیح میں استعمال کر رہے ہیں، اگر شاعر نے مجازن اس کو عام میں استعمال کیا تو اب یہ حقیقتاً اس کو عام میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس جیسے کوئی فرق نہیں پڑا، فرق صرف مجاز اور حقیقت کی جیسے پڑا، لیکن صحیح اور عام کی جیسے شاعر کی اتباع کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں تھا شاعر نے صلاۃ کو صلاۃ صحیح کے لیے استعمال کیا اور متشرعین اس کو صلاۃ عام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ واضح ہوگی بات؟ واضح ہے بات؟ دیکھیں واضح نہیں ہو تو بتا دیجیے گا، شرمائیے گا نہیں۔ امام علی کی ایک روایت ہے نہج البلاغہ میں، قرنت الحیبۃ بالخیبہ والحیاء بالحرمان، کہ دو چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، اس میں سے فرمایا حیا جو ہے نا، خواہ کی جو حیا کرنا ہے وہ انسان کو محروم رکھ دیتی ہے، حیا محرومی سے جڑی ہوئی ہے، اور خواہ کا خوف جو ہے وہ ناکامی سے جڑا ہوا ہے۔ انسان خواہ کا خوف کرتا ہے، بھائی میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، میں انجینئر نہیں بن سکتا، میں مجتہد نہیں بن سکتا، تو وہ ہمیشہ ناکام ہو جائے گا۔ یا خواہ کی حیا کرے گا، جہاں سوال پوچھنا ہے وہ کہے گا ہاں مجھے سمجھ میں آ گیا، جہاں کسی سے کوئی چیز ہوگی تو شرمائے گا تو وہ محروم رہ جائے گا۔ تو یہ کلاس اسی وجہ سے تشکیل دی گئی ہے کہ آپ کے بھی سونے کا وقت ہے اور میرا بھی کلاس کا وقت نہیں ہوتا، کم از کم یہ کہ آپ بھی اپنی نیند قربان کر رہے ہیں، صبح سے ظہر تک درس پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آ رہے ہیں، اور شاید میں بھی ہو سکتا ہے کچھ قربانی دے رہا ہوں، نہیں معلوم۔ تو اس میں کم از کم حیا نہیں کیجیے گا، کھل کے بتا دیجیے گا بھائی سمجھ نہیں آ رہا، اس کو دوبارہ سمجھا دو، تیسری بار سمجھا دو۔ ٹھیک ہے، ہماری یہ بنا ہے کہ یہ کتاب جلدی ختم ہو جائے، لیکن یہ بنا نہیں کہ ختم ہو جائے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے، یہ بنا نہیں۔ وضع تعینی اگرچہ یہ جو حقیقت ہو گیا یہ بخاطر کثرت استعمال حقیقت ہو گیا، فرق نہیں پڑتا، متشرعین کے دور میں حقیقت تو ہو گیا۔ اب یہ جو حقیقت ہوا ہے یا تعینی ہوگا خود وہ معین کریں گے یا کثرت استعمال کی وجہ سے، فرق نہیں پڑتا، یہ معلوم ہے کہ ہمیں حقیقت ہو چکا ہے متشرعین کے دور میں۔
ولا ریب ان استعمالہم، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ متشرعین کا استعمال کرنا ان الفاظ کو اپنے معانی میں یہ اتباع کرتا ہے، یہ استعمال اتباع کرتا ہے فی لسان شارع کی، سواء کان استعمال ولا نحو الحقیقت او المجاز، چاہے شارع نے استعمال کیا اگر نحو الحقیقت سے کیا مراد ہے؟ کون سی حقیقت ہو جائے گی؟ حقیقت شرعیہ ہو جائے گی، اور مجاز سے کیا مراد ہے؟ حقیقت متشرعہ، نہیں حقیقت متشرعہ۔ چاہے شارع نے اس کو حقیقت میں استعمال کیا ہو ان معنی کو، چاہے شارع نے ان معنی کو مجازاً استعمال کیا، فرق نہیں پڑتا، جب متشرعین کے پاس ہے تو حقیقت بن چکا ہے، لیکن وہ اتباع کریں گے ویسے ہی، اگر شارع نے حقیقت میں جس میں استعمال کیا یہ بھی حقیقتی میں اس میں استعمال کریں گے، شارع نے مجازاً جس میں استعمال کیا یہ بھی حقیقت میں اسی میں استعمال کریں گے، کیونکہ یہاں تو حقیقت ہو چکا ہے۔ یہاں تک آ کے آتے آتے دیکھیں یہ لفظ صلاۃ ہے، دیکھیں صلوات پڑھیں، یہ لفظ صلاۃ ہے جو قبل از اسلام ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ صلاۃ ہے جو پیغمبر کے شارع کے زمانے کا ہے، یہ لفظ صلاۃ ہے جو متشرعین کے زمانے کا ہے، امام علی اور امام علی کے بعد جو زمانہ ہے اس میں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ لفظ صلاۃ جو قبل از اسلام تھا وہ متشرعین کے دور میں آ کر حقیقت میں تبدیل ہو گیا، حقیقت بن گیا۔ کس کے لیے حقیقت بن گیا؟ معنی جدید کے لیے۔ صلاۃ سے مراد اب نیا معنی ہے، وہ کیا نیا معنی ہے؟ مناسک خاص، جو آپ خاص طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ معنی، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ بحث یہ ہے کہ شارع نے کس میں استعمال کیا، اب کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا، یہ پرانی والی بحث ہے، چاہے شارع نے اس کو حقیقی میں استعمال کیا ہو اگر حقیقت و شرعیہ کے قائل، یہ شارع نے اس کو مجازاً استعمال کیا ہو اگر حقیقت متشرعہ کے قائل، لیکن شارع نے بھی اگر حقیقت میں جس معنی میں استعمال کیا صلاۃ کو، صلاۃ سے مراد اگر صلاۃ صحیح لیا یا فاسد لیا تو متشرعین بھی صلاۃ کو اسی معنی میں استعمال کریں گے، چاہے شارع نے حقیقت میں استعمال کیا چاہے مجازاً، فرق نہیں پڑتا، لیکن جس معنی میں استعمال کیا متشرعین بھی اسی معنی میں استعمال کریں گے۔ اگر شارع نے اس کو فقط صلاۃ سے مراد صحیح لیا تو متشرعین بھی صلاۃ سے مراد صلاۃ صحیح لیں گے، اگر شارع نے صلاۃ سے مراد صلاۃ عام لیا تو متشرعین بھی عام لیں گے، ولو یہ کہ ان کی نزدیک حقیقت ہے، یہاں پر چاہے حقیقت ہو چاہے مجاز ہو فرق نہیں پڑتا۔ واضح ہوگی بات؟ سواء کان استعمالہ، چاہے شارع نے اس کو استعمال کیا ہو ان الفاظ کو اپنے معنی میں نحو الحقیقت او المجاز سے فرق نہیں پڑتا۔ سواء اکانا، سواء کے بعد ہمیشہ حمزہ تسویہ مغنی میں بحث آئی، ہمیشہ حمزہ تسویہ تقدیر میں ہوتا ہے، سواء اکانا استعمال علی نحو الحقیقت او المجاز، یوں چاہے شارع نے اس کو حقیقت میں استعمال کیا اور چاہے مجاز، لیکن جس معنی میں بھی استعمال کیا متشرعین اسی معنی میں استعمال کریں گے، کیونکہ متشرعین پیغمبر کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنی جیب سے کوئی نیا معنی نہیں لا رہے۔ فَإِذَا عَرَفْنَا مَثَلًا أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ فِي عُرْفِ الْمُتَشَرِّعَةِ كَانَتْ حَقِيقَةً فِي خُصُوصِ الصَّحِيحِ يُسْتَكْشَفُ مِنْهُ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ هُوَ الصَّحِيحُ أَيْضًا مَهْمَا كَانَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَهُ أَحَقِيقَةً كَانَ أَمْ مَجَازًا۔ فَإِذَا عَرَفْنَا، اگر ہم نے جان لیا، کیا جان لیا؟ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ، یہ الفاظ عبادات، نماز روزہ حج، فی عرف المتشرعۃ، متشرعین کے عرف میں، کانت، یہ الفاظ، کانت کا یہ الفاظ کی طرف جائے گا، یہ الفاظ حقیقت میں تھے، کس میں؟ فی خصوص الصحیح، اگر متشرعین صحیح میں استعمال کر رہے تھے، یستکشف منہ، تو اس استعمال متشرعین سے کشف ہوگا، کیا چیز کشف ہوگی؟ نائب فاعل آ رہا ہے، ان المستعمل فیہ، کہ جو چیز استعمال ہوئی ہے عرف متشرع میں، فی لسان الشارع هو الصحیح، جو چیز استعمال ہوئی ہے فی یعنی اس الفاظ میں، وہ لسان شارع میں بھی وہ صحیح تھے، اگر متشرعین صحیح میں استعمال کر رہے تھے تو اس سے کشف ہوگا کہ شارع میں بھی صحیح تھا۔ مہما کانا استعمال ہو، چاہے کوئی بھی استعمال ہو عندہ شارع کے نزدیک، آیا حقیقت ہو چاہے مجاز ہو، فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ معلوم ہے جس معنی میں شارع نے استعمال کیا اسی معنی میں متشرعین استعمال کر۔ واضح ہوگی بات؟ عبارت واضح ہوگی۔ کما انہ لو علم انہا کانت حقیقتا فی العام فی عرفہم کان ذالک امارتا علی کون المستعمل فیہ فی لسانہ هو العام ایضاً، عامہ بھی پڑھ سکتے ہیں عامہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کما انہ، جیسا کہ شان یہ، لو علم، اگر جان لیا جائے کہ انہا یہ الفاظ نماز روزہ حج، کانت حقیقتا، یہ حقیقت میں تھے، فی العام، عام معنی عمومی میں، کس میں؟ فی عرف المتشرعین میں، اگر متشرعین اس کو اور ایک عمومی معنی میں استعمال کرتے ہیں، کان ذالک امارتاً،
تو یہ عمومی معنی میں استعمال کرنا، ذالکہ کا اشارہ عمومی معنی میں استعمال کرنے کی طرف ہے۔ کان ذالکہ امارتن، تو یہ عمومی معنی میں استعمال کرنا امارت ہے، علامت ہے، نشانی ہے۔ کس چیز پر نشانی ہے؟ علی کون المستعمل فی ہے، کہ وہ چیز جو استعمال ہوئی ہے عرف متشرع میں، تو یہ نشانی ہے کس چیز میں؟ فی لسان ہی، کہ لسان شاعر میں، هو العام، ایضاً شاعر کی زبان میں بھی وہ عام تھا۔ اگر متشرعین اس کو خاص میں استعمال کر رہے ہیں تو شاعر کی نظام میں بھی وہ صحیح تھا، اگر متشرعین عام میں استعمال کر رہے ہیں تو اس سے کشف ہو رہا ہے کہ شاعر کی نگاہ میں بھی وہ عام تھا۔ واضح ہوگی بات؟ وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُ عَلَى نَحْوِ الْمَجَازِ، بولو یہ کہ شاعر نے استعمال کیا ہو، مجازاً استعمال کیا، فرق نہیں پڑتا، لیکن مجازاً کس معنی کے لیے استعمال کیا ہے اسی معنی کے لیے متشرعین استعمال کریں گے۔ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ جی واضح؟ نہیں، مجاز استعمال کیا یعنی اس وقت منقول تام نہیں ہوا، یہاں کے آگے منقول تام، اس وقت حقیقی معنی نہیں تھا، لیکن مجاز استعمال کیا، کس معنی میں مجاز استعمال کیا؟ عام میں استعمال کیا تو عام، خاص میں ہاں ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الثانیہ، تو دوسری بحث یہ کہ ان المراد من الصحیۃ من العبادات او المعاملات ہی التي تمت اجزاؤها وکملت شروطها، صحیح عبادت اور معاملات میں اس کو کہتے ہیں جس کے اجزاء تام ہو اور جس کی شرائط کامل ہو جائے۔ والصحیح اذن معنی ہو، صحیح کے معنی ہے تام الاجزاء و شرائط۔ فالنزاع يرجع هنا الى ان الموضوع لا خصوص تام الاجزاء والشرائط من العبادات او المعاملات او الاعم منه ومن الناقص، نزاع رجوع کرتا ہے یہاں پر اس چیز میں کہ موضوع لا، یعنی ان الفاظ کس معنی کے لیے وضع ہوئے، صلاۃ کس معنی کے لیے شاعر نے استعمال کیے، موضوع لا جو ہے وہ خصوص تام الاجزاء و شرائط ہے، یعنی شاعر جب کہتا تھا نماز تو اس کا مطلب ہوتا تھا مکمل نماز جس کی تمام اجزاء صحیح ہو، جس کے آگے مظفر بعد میں کہیں گے کہ آپ خود دیکھیں نماز فاسد کو بھی فاسد نماز کہتے ہیں، مثلا ایک شخص نے غلط نماز پڑھی تو اس کو کہتے ہیں نماز صحیح نہیں، تو اس نماز فاسد پر بھی نماز کا اطلاق ہوتا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے نماز صحیح کے لیے وضع نہیں ہوئی بلکہ صحیح از عام اور ناقص کے لیے وضع ہوئی، یعنی نماز ناقص کو بھی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ بعد میں ایک دو صفحے بعد جا کر دلیل دیں گے اپنی، اس سمجھ میں آیا کہ شارع نے نماز کو فقط نماز صحیح کے لیے وضع کیا ہے یا نماز کو صحیح اور فاسد اور ناقص اس کے لیے وضع کیا؟ یہ نماز سے مراد نماز کہ جس میں آیا صحیح بھی ہو تب بھی وہ نماز ہے، فاسد بھی ہو تب بھی وہ نماز ہے، بالآخر نماز ہے۔ اسی لیے اس نماز کی صفت لاتے ہیں، نماز تو ہے لیکن یہ نماز ایسی جو فاسد ہو گئی، باطل ہو گئی۔ واضح ہے؟ واضح نہیں ہے، یہ بات واضح ہوگی۔ فالنزاع یرجع ہنا الی ان الموضوع لا خصوص تام الاجزاء و شرائط، چاہے عبادات میں سے ہو چاہے معاملات میں سے، او موضوع لا کیا ہو، اعم و عام عطف ہو رہا ہے کس پر؟ خصوص پر، او اعم منہ من التام الاجزاء و شرائط و من الناقص۔ واضح ہو گئی عبارت؟ جی واضح جی۔ فالنزاع یرجع ہنا الی ان الموضوع لا، نزاع پلٹتا ہے اس مقام پر اس چیز کی طرف، الی متعلق نزاع ہے کہ موضوع لا جو ہے، لفظ صلاۃ کا معنی موضوع لا جس معنی کے لیے لفظ صلاۃ کو وضع کیا گیا، آیا وہ فقط خصوص تعامل اجزاء و شرائط ہے، چاہے عبادات ہو چاہے معاملات ہو جیسا کہ نکاح، یا نہ نماز کو جو وضع کیا گیا الاعم من التعامل الاجزاء و شرائط و من الناقص، ان دونوں میں سے کس کے لیے وضع کیا گیا؟ آیا فقط تعامل الاجزاء و شرائط کے لیے، عام از تعامل الاجزاء و شرائط؟ الثالثۃ ان ثمرۃ النزاع ہی صحۃ رجوع القائل بالوضع للعام المسمى بالعامیہ، یہ بریکٹ میں عبارت آ جائے، ان ثمرۃ النزاع ہی صحۃ رجوع القائل بالوضع للعام الى اصالۃ الاطلاق، الى اصالۃ الاطلاق متعلق ہو جائے گا رجوع سے۔ اس نزاع کا، اس جھگڑے کا ثمرہ یہ نکلے گا کہ ہی صحۃ الرجوع، رجوع کرنا صحیح ہے کس چیز کی طرف؟ الی اصالۃ الاطلاق، اصالۃ الاطلاق کی طرف رجوع کرنا صحیح ہے، کس شخص کے نزدیک؟ القائل، جو یہ کہتا ہے بالوضع للعام، کہ عام کے لیے وضع ہوا ہے، وہ قائل بالوضع للعام کو کیا کہا جاتا ہے؟ المسمى بالعامیہ، اس کو عامیہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے اصولی ہیں جن کی نسبت عام کی طرف ہے۔ واضح ہوگی بات؟ یہ اس شخص کی طرح ہے جو
جس کو شک ہو رہا ہے کہ آیا میں ڈبے کا دودھ لے لوں تو میرا مالک جو ہے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ایک ڈبے میں ایک ایسا دودھ ہو جس کو یہ خود بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ دودھ ہے یا کچھ اور ہے، پاؤڈر ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اب یہ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا۔ واضح ہے؟ جیسے بعض اوقات مالک نے کہا دودھ لے آؤ، ایک جگہ تھا دودھ کا پاؤڈر مل رہا تھا، اب وہ دودھ کا پاؤڈر ہے، اب اسے شک ہو رہا ہے کہ آیا دودھ کا پاؤڈر لے جاؤں گا تو دودھ کا پاؤڈر اور چیز ہے، دودھ اور چیز ہے، یہاں پر اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا۔ یا مالک نے کہا گوشت لے آؤ، اب اسے شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ گوشت ہے یا گوشت نہیں، یا مالک نے کہا سبزی لے آؤ یا کوئی پھل لے آؤ، تو اس سے شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ خربوزہ پھل ہے یا خربوزہ سبزی ہے، یہاں پر اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس نے مالک نے کہا سبزی لے آؤ اور اس نے گوبھی ہاتھ میں پکڑ لی اور اس نے کہا کہ پتہ نہیں مالک گوبھی پہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، تو بھی اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مصداق سبزی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا روٹی لے آؤ، اب آپ کو کہو گے کون اتنی لمبی لائن میں لگے نون سنگک لائے، اور کون اتنی لائن میں لگے اور نون بربری لے آئے، لواش پیکٹ میں مل لیتی۔ آپ نے کہا کہ شک ہو رہا ہے کہ آیا میرا جو استاد ہے وہ راضی ہوگا لواش پہ یا نہیں ہوگا، اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے کہ لواش کو بھی روٹی کہا جاتا ہے، بس یہ روٹی لے لیں۔ لیکن شیرمال ایک مل رہی تھی اور آپ کو یہ شک ہوتا ہے آیا شیرمال لے جانا کافی ہوگا یا کافی نہیں ہوگا، یہاں اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ شیرمال جو ہے وہ روٹی کا ایک مصداق نہیں ہے۔ بس عام والے اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، دون القائل بالوضع للصحیح، لیکن جو قائل بالوضع صحیح المسمى بالصحیح، جس کو صحیح کہا جاتا ہے، وہ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ فإنه لا يصح له الرجوع الى اصالت الاطلاق اللفظ، وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو تو یہ شک ہو رہا ہے کہ آیا نماز اگر اس کے بغیر ہو جائے گی تو آیا اس کو نماز کہیں گے یا نماز نہیں کہیں گے، یہ شک ہو رہا ہے ان کو، تو اس لیے وہ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر یہ 2 رکعت نکال دیں نماز طواف کے بعد تو پھر اس مابقی کو حج کہہ سکتے ہیں یا حج نہیں کہہ سکتے، اگر اضافہ کر دیں تو اضافہ کرنے کے بعد حج کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، کمی کر دیں تو کمی کرنے سے حج کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، ان کو تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ حج ان کے نزدیک حج ایکولز ٹو تام الاجزاء و شرائط، جب تک 12 جز نہ ہو، اب جب تک 12 جز نہ ہو، اب 13ویں جز پہ شک ہو رہا ہے کہ آیا 13واں جز ہے یا نہیں ہے، اب ان کو شک ہو رہا ہے، تو وہ حج ان کے نزدیک معنی حج ہی روشن نہیں ہوا، ان کو یہی نہیں پتا حج کا کیا معنی ہے، اب تو وہ تمسک نہیں کر سکتے۔ بات ہو رہی ہے؟ وہ کر سکتے تمسک، کیونکہ وہ نماز تو نماز ہے، چاہے 12 جز والی بھی نماز ہے، 13 جز والی بھی نماز ہے، 11 جز والی بھی نماز ہے، ان کے نزدیک وہ بھی نماز ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نماز وضع ہوئے، ٹھیک ہے وہ بعد میں کہتے ہیں کہ نماز فاسد ایک الگ بات ہے، لیکن اصالت الاطلاق سے شک کی صورت میں تمسک کر سکتے ہیں۔ صحیح والے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں تو یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو نماز کہیں گے یا نہیں کہیں گے، وہ نماز ان کے لیے وہ نماز ہے جو بالکل صحیح ہو، تام الاجزاء و شرائط ہو۔ اب اس کو جو شک ہو رہا ہے کہ سورہ آیا نماز کا جز ہے یا جز نہیں ہے، تو وہ تمسک نہیں کر سکتے۔ توضیح ذالک، خود توضیح دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم نہیں تھکاتے ہیں۔ ان المولا اذا امرنا بایجاد شیء، اگر مولا نے آپ کو امر کیا کہ ایک چیز کو ایجاد کرو، وشککنا فی حصول امتثالہ بالاتیان بمصداق خارجی، اور آپ نے شک کیا فی حصول امتثالہ کہ آیا مولا کی امتثال ہو گئی، امتثال یعنی اطاعت، مولا کی جو اطاعت ہے وہ حاصل ہو گئی، کس کے ذریعے سے حاصل ہو گئی؟ بالاتیان، ہے کہ آپ نے انجام دے دیا کس چیز کو؟ بمصداق خارجی، مولا نے کہا کہ ایک غلام کو آزاد کرو، آپ نے ایک کافر غلام کو آزاد کر دیا، آپ کے پاس 10 غلام تھے، 9 مسلمان تھے، ایک کافر تھا، آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا، مولا نے کہا روزہ چھوڑ دیا، جاؤ ایک غلام وَأَعْتِقْ رَقَبَةً، ایک غلام کو آزاد کرو، آپ نے کہا 9 مسلمانوں کو کیوں آزاد کرو، یہ جو کافر ہے یہ نجس پاک کا بھی خیال نہیں رکھتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ نے کافر کو آزاد کر دیا۔ اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا اس کافر غلام کے آزاد کرنے سے مولا نے جو امر کہا تھا وہ امتثال ہوا یا نہیں ہوا، تو آپ اپنے شک کی پرواہ نہیں کریں گے، اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے، کیونکہ مولا نے کہا غلام کو آزاد کرو، غلام کا مصداق کافر بھی اور مسلمان بھی، میں نے کافر کو آزاد کر دیا، اصالت الاطلاق سے تمسک کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالاتیان بمصداق خارج فلو صورتان یختلف الحکم فیہما، دونوں صورت میں حکم مختلف ہوگا۔
ان یعلم الصدق، یہ دیکھیں یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، ان یعلم الصدق عنوان المامور بے علی ذالک المصداق، آپ کو یقین ہے عنوان مامور بے، مامور بے ہماری مثال میں کیا ہے؟ ہماری مثال میں ہے سبزی، مصداق ہماری مثال میں کیا ہے؟ مصداق ہماری مثال میں گوبھی۔ آغا مظفر کی مثال میں مامور بے کیا ہے؟ عتق رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرو، اور مصداق کیا ہے؟ کافر۔ این یعلم، یہ تو ہمیں یقین ہے، صدق عنوان المامور بے، جس چیز کا الذی یؤمر بہ، جس چیز کا امر دیا گیا تھا، جس چیز کا امر شارع نے دیا تھا، اس کا عنوان، اس کا ٹائٹل، یعنی سبزی کا ٹائٹل صدق آتا ہے کس پر؟ علی ذالک المصداق، اس مصداق خارجی کو بھی سبزی کہا جاتا ہے، اس غلام کو آزاد کرنے، اس کافر کو آزاد کرنے کو بھی غلام کہا جاتا ہے، غلام کو آزاد کرنا کہا جاتا ہے۔ ولیکن یحتمل دخل قید زائد فی غرض المولا، لیکن احتمال ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے شارع کی ایک اضافی قید داخل ہو، غرض مولا میں ایک اور قید داخل ہو، وہ خاص سبزی چاہتا ہو، وہ خاص غلام کی آزادی چاہتا ہو، ایک احتمال ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، یقین نہیں، یقین کی صورت میں تو اس کی بات مانی، احتمال ہو رہا ہے غیر متوفر فی ذالک المصداق، کہ وہ جو مولا نے ایک اضافی قید کو چاہا تھا، جس کا ہمیں احتمال ہو رہا ہے، وہ اس مصداق میں نہیں ہے جس کو ہم نے آزاد کیا، وہ مومن نہیں تھا، یا جو سبزی ہم لائیں وہ نہیں تھی جو ہو سکتا ہے مولا چاہتے ہو، ایک چیز کا شک ہو رہا ہے، واضح؟ کما اذا امر المولا بعتق رقبۃ، جیسے مولا نے حکم کیا غلام کو آزاد کر دو، فإنه يعلم بالصدق عنوان المامور به على رقبۃ الکافرۃ، تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ عنوان مامور بے کیا ہماری مثال میں؟ عتق، آزاد غلام، آزادی غلام صدق کرتا ہے کس پر؟ علی الرقبۃ الکافرہ، اس کافر کو بھی اگر آپ آزاد کر دیں تو یہ بھی صدق آتا ہے کہ غلام کو آزاد کر دیں۔ ولیکن یشک کو، لیکن شک کیا جاتا ہے فی دخل وصف الایمان فی غرض المولا، کہ ہو سکتا ہے کہ شاید مولا اس غلام کو چاہتا تھا جو مومن ہو، کیونکہ مولا چاہتا ہے مسلمان آزاد ہو، کافر کا اس کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ ایک قید کا شک ہو رہا ہے ہمیں، اور وہ قید اس میں نہیں تھی جو ہم نے آزاد کیا۔ فَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ قَيْدًا لِلْمَامُورِ بِهِ، احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے مامور بے میں بھی یہ قید دخیل ہو، اگرچہ مولا نے بیان نہیں کی، مولا نے تو کہا آزاد کر دو غلام کو، لیکن ہو سکتا ہے ہمیں شک ہو رہا ہے، تو اس شک کی پرواہ نہیں کریں گے، اصالۃ الاطلاق سے تمسک کریں گے۔ فالقاعدۃ فی مثل ھذا، ان طرح کی چیزوں میں قاعدہ کیا ہے؟ فالقاعدۃ الرجوع، خبر قاعدہ کیا ہے؟ رجوع کرنا، کس چیز کی طرف؟ الی اصالۃ الاطلاق کی طرف، کس چیز میں؟ فی نفی اعتبار القید المحتمل اعتبارہ، اعتبارہ المحتمل کے لیے نائب فاعل ہے، کس چیز میں رجوع کرنا؟ فی متعلق رجوع، رجوع کرنا فی نفی، کہ ہم نفی کر دیں گے، نفی کرنا نہیں رفع کر دیں گے، اپنے ذہن سے ہٹا دیں گے، کس چیز کو؟ اعتبار القید، اس قید کے اعتبار کو۔ ہماری مثال میں مثلا آغا مظفر کی مثال میں ایمان، ہماری مثال میں مثلا فرض کریں مولا نے کہا ایک کولڈ ڈرنک لے آؤ، ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا مولا نے کوئی خاص کولڈ ڈرنک منگوائی ہے، مثلا 7 اپ منگوائی ہے، تو اس قید کو اپنے ذہن سے رفع کر دیں گے۔ یہ مثال عرفی اس وجہ سے دیتا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے نا وہ نفس میں آپ لوگوں کے بیٹھ جائے، ورنہ خود مجھے اتنا مزہ نہیں آتا ان طرح کی مثالیں دینے میں۔ بات ہو رہی ہے، بات واضح نہیں ہو رہی؟ فی نفی اعتبار القید کے رجوع کریں گے کس چیز میں؟ اس قید کی اعتبار ہونے کی نفی کریں گے، وہ قید جس کی صفت یہ کہ احتمال تھا، اعتبارہ، اس قید کے اعتبار کا احتمال تھا، الذی یحتمل اعتبارہ، الذی یوں کھولیں گے، المحتمل اعتبارہ یعنی الذی یحتمل اعتبارہ، اس قید کے معتبر ہونے کا، جس قید کے معتبر ہونے کا احتمال تھا، یعنی ایمان، اس قید کو نفی کر دیں گے۔ فلا یجب تحصیل، اس قید کو حاصل کرنا واجب نہیں ہے، بل یجوز الاختفاء فی الامتثال بالمصداق المشکوک، بلکہ یہ جو مصداق مشکوک ہے، یہ جو غلام کافر کو آزاد کیا ہے، اس پر اکتفا کیا جائے گا۔ فیتمثل فی المثال لو اعتق رقبۃ کافرۃ، پس اس مثال میں امتثال مولا ہو جائے گا، اگر ایک شخص کافر رقبے کو آزاد کر دے تب بھی کہا جائے گا اس نے مولا کا امتثال کر لیا۔ مثال کے طور پر مولا نے کہا نماز پڑھو، میں نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی، شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مولا چاہتا ہوں مسجد میں نماز پڑھوں، اس سے جو ہے نا اصالۃ الاطلاق سے تمسک کروں گا، اس قید کی نفی کر دوں گا، اور میرا گھر میں بھی نماز پڑھنا نماز کہلائے گا، امتثال مولا کہلائے گا۔ واضح ہو گئی بات؟
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ان یشک فی صدق نفس عنوان یا عنوان دونوں اس میں لغت ہے، ان یشک فی صدق نفس العنوان المامور بے علی ذلک المصداق خارجی، کبھی یہ شک ہوتا ہے کہ یہ جو عنوان مامور بے ہے، یعنی جو دودھ ہے، عنوان مامور بے یعنی مولانا کا دودھ لے آؤ، یہ دودھ آیا صدق کرتا ہے اس مصداق خارجی، آیا پاؤڈر والے دودھ کو بھی دودھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اس کو پاؤڈر کہتے ہیں، یہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یا ہندوستان میں بعض دودھ ہوتے ہیں، وہ دودھ نہیں ہوتے، وہ بلکہ نیچے بعض لوگوں میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے یہ دودھ نہیں ہے، یہ چائے کے لیے ہے، یہ دودھ نہیں ہے، وہ دودھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ وہ دودھ جو مولانا کا دودھ لے آؤ تو آیا اس مصداق کے ذریعے سے امتثال ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، جبکہ یہ لفظ عنوان مامور بے اس پر صدق نہیں کرتا، اس لیے کا مجھے شک ہو رہا ہے، یہاں پر اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ ان یشک کا شک کیا جا رہا ہے فی صدق نفس العنوان المامور بے، کہ نفس عنوان ہے الذی یؤمر بہ، جس کا امر کیا گیا تھا، یعنی رقبے کا، یعنی دودھ لانے کا، یہ دودھ لانے کا عنوان صدق کر رہا ہے کس پر، علی ذالک المصداق خارجی، اس پاؤڈر والے دودھ پر، آیا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہی نہیں معلوم، اوپر کر تو رہا تھا لیکن شک ہو رہا ہے اضافی چیز کا، یہاں تو یہی نہیں معلوم کہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ کما اذا امر المولا بالیتیم بتیمم بسعید، جیسا کہ مولا آپ سے کہیں کہ تیمم کرو سعید کے ساتھ، اور اگر آپ نے غیر تراب خالص پتھر سے تیمم کیا تو آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ آیا اس پتھر سے تیمم کرنا آیا سعید کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا، یہی شک ہو رہا ہے، یہاں سے آپ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ کما اذا امر المولا بالتیمم بالسعید ولا ندری، ہمیں نہیں معلوم ان ما عدد تراب ان تراب خالص کے علاوہ، اب یہاں ادا دیکھیں، ہاں یہاں مجرور ہے کیونکہ ماں یہاں ماء مصدریہ نہیں ہے، اگر ماء مصدریہ ہے تو معدد ترابہ کہیں گے، ان معدد تراب، کہ جو تراب کے علاوہ جو چیزیں بچ جاتی ہے وجہ عرض میں سے، حل یسمى سعیداً او لا، اس کو سعید کہیں گے یا نہیں کہیں گے، اگر ہم تراب سے تیمم کر لیں تو امتثال ہو جائے گا، لیکن اگر غیر تراب ہے وجہ العرض یعنی چھوٹے کنکر پتھر سے تیمم کریں تو یہی سمجھ نہیں آ رہا ہے سعید کا لفظ اس پر صدق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہاں اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کریں گے۔ فَيَكُونُ شَكُّنَا فِي صِدْقِ سَعِيدِ عَلَى غَيْرِ تُرَابٍ، اصل میں ہمارا شک یہ کہ غیر سعید، آیا سعید جو مامور بے یہ صدق کرتا ہے غیر تراب پر بھی یا صدق نہیں کرتا۔ وَفِي مِثْلِ لَا يَسِعُ الرُّجُوعُ إِلَى اصالت الاطلاق، کیوں؟ لِإِدْخَالِ الْمِصْدَاقِ الْمَشْكُوكِ فِي الْمَامُورِ بِهِ، کیونکہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ یہ مصداق مشکور داخل ہوتا ہے مامور بے میں یا داخل نہیں ہوتا۔ اصالت الاطلاق سے تمسک کرنے کے لیے ضروری کہ آپ کو یقین ہو کہ اس میں داخل ہوتا ہے، آپ کو یقین ہو کہ اسے بھی سبزی کہا جاتا ہے، یہاں پر تو یہی یقین نہیں کہ اس چیز کو سبزی کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا، دکاندار نے کہا یہ لے جاؤ، ہمیں یہی نہیں معلوم آیا سبزی ہے یا کچھ اور ہے۔ لِيُكْتَفَى بِهِ فِي مقام الامتثال، تاکہ اکتفا کیا جائے بھی اس مصداق مشکوک کے ذریعے سے مقام امتثال میں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کریں گے؟ بل اضراب ہے، بلکہ اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے، اصالت الاحتیاط یا اصالت البراءات۔ بل لابد من الرجوع الى الاصول العملیہ مثل قاعدہ الاحتیاط او البراءات، ومن هذا البیان تظہر ثمرۃ النزاع فی المقام الذی نحن فیہ، اس مقام میں ثمرہ واضح ہو گیا۔ فإنه في فرض الامر بالصلاة والشک فی ان سورۃ مثلا جزء للصلاة ام لا، اسی طرح نماز کو دیکھیں، اب یہ شک کریں کہ آیا سورہ اس نماز کا جز ہے یا جز نہیں ہے، یہ شک ہو رہا ہے، تو اگر آپ صحیح کے قائل ہوں گے تو اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو یہی نہیں معلوم ہوگا یہ جو میں نے انجام دی ہے نماز، آیا یہ مصداق بنتا ہے نماز کا یا نہیں بنتا۔ لیکن اگر آپ عام کے قائل ہوں گے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ مصداق نماز بن جاتا ہے، کیونکہ نماز عام کے لیے وضع ہوا ہے، اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ واضح ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے واضح؟ جی تکرار کرو، دیکھیں صلوات پڑھیں۔ اصالت اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے کہ وہ جو مصداق مشکوک ہے احسن اس پہ عنوان مامور بے صدق کرے۔ اب عنوان مامور بے کیا ہے؟ نماز۔ اب مصداق مشکوک کیا ہے؟ ایک میں نے نماز پڑھی جس میں سے وہ سورہ نہیں پڑھا، تو اگر میں صحیح کا قائل ہوں، صحیح کا، تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ جو چیز میں نے پڑھی آیا یہ عنوان المامور بے کا ایک مصداق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مامور بے نماز، اور نماز سے مراد نماز صحیح،
لیکن اگر یہ جو سورہ ہے اگر میں عام کا قائل ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ جو نماز میں نے پڑھی یہ مصداق ہے، نماز کا ایک مصداق ہے، تو یہاں میں اصالۃ الاطلاق سے تمسک کر سکتا ہوں۔ واضح ہے بات؟ واضح ہے؟ ان قلنا ان الصلاۃ اسم للعام، اگر ہم نے کہا کہ نماز کو وضع کیا گیا عام کے لیے، کانت المسألۃ من باب سورۃ الاولیٰ، تو یہ سورۃ اولیٰ کی طرح ہے کہ جہاں ات کے رقبہ والی مثال ہے۔ لأنہ بناء علی ھذا القول، کیونکہ اگر قول یعنی قول عام کے اگر آپ قائل ہو گئے، یعلم بصدق عنوان صلاۃ علی المصداق الفاقد لسورۃ، تو یہ ہمیں معلوم ہوگا کہ نماز کا عنوان صدق کرے گا اس نماز پر بھی جو سورہ کے ساتھ میں نے نہیں پڑھی، اس پہ بھی صدق کرے گا، کیونکہ نماز وضع ہوئے عام کے لیے۔ وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي اعتبار قید زائد علی المسمى، ایک شک ہو رہا ہے ایک اعتبار قید زائد کے لیے کہ آیا یہ نماز تو نماز ہے، آیا ایک اور قید بھی اس میں مولا نے داخل کی ہے، وہ سورہ کی یعنی کہ اصالۃ الاطلاق سے تمسک کروں گا۔ فَيُتَمَسَّكُ حِينَئِذٍ بِالْإِطْلَاقِ کلام المولا، مولا کے کلام سے اطلاق کرتے ہوئے، فی نفی اعتبار القید الزائد، اس اعتبار قید زائد جو سورہ کی تھی اس کو نفی کروں گا۔ وَهُوَ قَوْنُ سورۃ جزء من الصلاۃ، وہ اعتبار قید زائد کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آیا سورہ جزء نماز ہے یا نہیں ہے، نہیں کروں گا۔ شک ہو رہا ہے کہ آیا مولا نے سبزی جو منگائی ہے، آیا یہ جو کدو لا رہا ہوں یا گوبھی لا رہا ہوں یہ اس کے علاوہ کوئی مولا نے منگائی، اصالۃ اطلاق کروں گا، اعتبار قید زائد کی نفی کروں گا۔ وَيَجُوزُ الْاِقْتِفَاءُ فِي الْامْتِثَالِ بِفَاقِدِهَا سورہ، اس نماز کو پڑھنا جس میں سورہ نہ پڑھو وہ نماز صحیح آپ سے امتثال ہو جائے گا۔ وَإِن قُلْنَا إِنَّ الصَّلَاةَ اسْمٌ لِصَحِيحٍ، لیکن اگر ہم نے کہا نماز وضع ہوئے صحیح کے لیے، كانت المسألة من باب سورۃ ثانیہ، تو یہ سورۃ ثانیہ کے لیے کہ اگر آپ نے سعید، مولا نے کہا تیمم کرو سعید کے ساتھ، آپ نے کنکر اور ریت اور پتھروں پر تیمم کر لیا، اب شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ تیمم کرنا سعید کا ایک مصداق ہے یا نہیں، یہی نہیں معلوم آپ کو، یہاں اصالۃ الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، یہ ضرور واضح ہے، واضح نہیں؟ لِأَنَّهُ عِنْدَ الشَّكِّ فِي اعتبار سورہ، کیونکہ جب سورہ کے معتبر ہونے میں شک ہے، یشک کو تو اصل میں شک یوں ہے، یشک کو فی صدق عنوان المامور بہ، یہ شک ہو رہا ہے آیا نماز کا عنوان صدق کر رہا ہے، خود بتا رہے عنی الصلاۃ، کس پر؟ علی المصداق الفاقد لسورۃ، جو نماز میں نے سورہ کے بغیر پڑھی آیا اس کو نماز بھی کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا، یہی شک ہو رہا ہے۔ آیا یہ جو میں نے پتھروں پہ تیمم کیا آیا اس کو سعید سے تیمم کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا، یہی شک ہو رہا ہے، تو یہاں اصالۃ الاطلاق سے تمسک نہیں کیا جا سکتا۔ از تعلیل ہے، از عنوان المامور بہ ہوا الصحیح، کیونکہ مامور بہ کیا تھا؟ نماز صحیح، وہ صحیح ہوا عنوان المامور بہ، صحیح کیا ہے؟ وہ عنوان مامور بہ یعنی نماز صحیح۔ فما لیس بصحیح لیس بصلاۃ، جو نماز صحیح نہیں ہے وہ نماز بھی نہیں ہے پھر، اور آپ کو شک ہو رہا ہے آیا یہ ایک سورہ کو چھوڑ دوں گا تو یہ میری نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میری نماز ہے یا نماز نہیں ہے، واضح ہو گئی بات؟ فما لیس بصحیح لیس بصلاۃ فالفاقد للجزء المشکوک، جو وہ نماز جو فالفاقد یعنی والصلاۃ الفاقد، فاقد موصوف ہے اس کی صفت تقدیر میں، صفت ہے اس کا موصوف تقدیر میں، یعنی فالصلاۃ الفاقد للجزء المشکوک، وہ صلاۃ جو فاقد تھی اس جزء مشکوک سے، اس میں شک کرنا ایسا ہے کما یشک فی صحتہ یشک فی صدق عنوان المامور بہ علیہ، اس کی صحت میں شک کرنا ایسے جیسا کہ آپ یہ شک کر رہے ہیں کہ اس کو نماز کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے، آپ کو یہی نہیں معلوم کہ یہ نماز کی صحت کے بارے میں شک ایسا ہے کہ جیسے خود نماز میں شک ہے۔ فلا یسع الرجوع الی اصالۃ الاطلاق لنفی اعتبار جزئیت سورہ، یہاں نہیں کہا جاتا اصالۃ الاطلاق سے تمسک کرو تاکہ اس جز کی اس سورہ کی نفی کر دو، کیوں؟ حتیٰ یکتفی بفاقدیہ فی مقام الامتثال، تاکہ یہ کہا جائے کہ فاقد سورہ میں بھی امتثال ہو جائے گا، اطاعت ہو جائے گی، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ بل لابد من رجوع الی اصالۃ الاحتیاط او اصالۃ البراءت، کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کیونکہ تمسک اصالۃ الاطلاق کے لیے ضروری ہے کہ عنوان مامور بہ اس مصداق خارجی کا ایک مصداق ہو، یہاں تو آپ کو یہی نہیں معلوم، یہ جو سبزی آپ کے ہاتھ میں آپ کو یہی نہیں معلوم اسے سبزی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، تو اس سے کیسے اصالۃ الاطلاق سے تمسک کریں کہ مولا نے تو سبزی منگائی تھی میں یہ لے جاتا ہوں، جبکہ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ یہ سبزی ہے یا سبزی نہیں ہے، آپ کو یہی نہیں معلوم یہ پاؤڈر والا دودھ ہے یا نہیں ہے، تو آپ کیسے اصالۃ الاطلاق سے تمسک کریں کہ مولا نے کہا تھا دودھ لے جاؤ میں یہ دودھ لے جاتا ہوں، آپ کو تو یہی نہیں معلوم کہ یہ دودھ ہے یا دودھ نہیں، تو وہ نماز جس میں سورہ نہیں ہے تو آپ کیسے اس میں اصالۃ الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو یہی نہیں معلوم یہ جو نماز بغیر سورہ کی آیا یہ نماز ہے یا نماز نہیں ہے، تو اصالۃ الاطلاق سے تمسک ہی نہیں ہو سکتا یہاں پر۔
پھر کیا کریں گے؟ بل اضافہ ہے، اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں. بل لا بد من الرجوع الى اصالۃ الاحتیاط. 2 نمازیں پڑھیں، ایک نماز بغیر سورے کی، ایک نماز سورے والی. او اصالۃ البراۃ، یا اصالۃ البراۃ جاری کریں کہ اصل تکلیف میں شک ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ شارع نے کوئی تکلیف ہم پر نہیں دی ہوگی. اصالۃ البراۃ میں اصل تکلیف میں شک ہوتا ہے. اللہ خلاف بین العلماء فی مثل، اس مثالوں میں علماء نے اختلاف کیا. کوئی کہتا ہے اصالۃ الاحتیاط جاری ہوگا، اشتغال الیقینی یستدل فراغ الیقینی. کوئی کہتا ہے اصالۃ البراۃ جاری ہوگا کہ اس اضافی میں شک ہو رہا ہے، شک در اصل تکلیف ہے، انشاءاللہ شارع نے اصالۃ البراۃ جاری کریں گے. صحیح آتی فی باب، انشاءاللہ کہ اصالۃ البراۃ ہوگی، اصالۃ الاحتیاط ہوگی، اپنے باب میں آئے گی. لیکن یہ سمجھ میں آ گیا کہ اصالۃ الاطلاق سے تمسک نہیں ہو سکتا، آپ کو اصول عملیہ کی طرف جانا پڑے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.